دیکھو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسٹڈی کرنا پڑے گا اور تمہیں فرعون کو بھی اسٹڈی کرنا پڑے گا، تمہیں فرعون کی زندگی کو بھی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ فرعون کی زندگی کے بغیر تم کبھی بھی دشمن کی چال کو نہیں سمجھ سکتے، دشمن کی تنقید، دشمن کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس لیے پڑھنا پڑے گا تاکہ تم دلیر ہو سکو، تم لیڈر ہو سکو، کیسے دشمن کے گھر میں پلتے ہیں اور دشمن کی سلطنت کو فتح کرتے ہیں، یہ تمہیں سیکھنا پڑے گا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے۔ ڈاؤٹ علم کے بغیر تم کبھی بھی سلطنت نہیں بنا سکتے، امپائر نہیں بنا سکتے، اس لیے علم ہوگا تو سلطنت بنے گی۔ علم حاصل کرو، ہر لحاظ سے علم حاصل کرو، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہے۔ آپ سکسیسفل پرسنز کی زندگی کو بھی پڑھو لیکن لوزرز کی زندگی کو لازمی پڑھو کہ وہ لوزرز کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر کی موٹیویشنز کے لیے تمہیں علم ضرور حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں امپائر کھڑی کرنی ہے نا، خلافت کھڑی کرنی ہے، تو تمہیں لڑنا پڑے گا، اور لڑنے سے سب سے بڑی بات، امپورٹنٹ بات، کہ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم امپورٹنٹ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کسی ملک کو چلاؤ، تم کسی ملک کو ریپرزینٹ کرو ایک پازیٹیو وے سے، تم دنیا کے اندر نام بنانا چاہتے ہو، ایک پازیٹیو امیج بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے۔ اور دیکھو اب بھی میں تمہیں ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ جب تم خلافت کی بات کرو گے، جب تم سلطنت کی بات کرو گے، جب تم امپائر کی بات کرو گے کہ میں نے ایک بڑی سلطنت کھڑی کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، وہ کاروبار کے اندر ہو، وہ فیلڈ کے اندر ہو، وہ اسٹڈی کے اندر ہو، وہ انڈسٹری کے اندر ہو، وہ کمپنی کے اندر ہو، اگر تم نے امپائر کھڑی کرنی ہے نا، اور وہ بڑا خواب، بڑا ڈریم اگر تم اٹھا کے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی رکھتے ہو نا، تو سٹارٹنگ پہ وہ تم پہ ہنسیں گے۔ ابھی جاؤ، اٹھو، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یہ چیلنج ہے، ایکٹیویٹی کریں، اٹھیں اور آپ جائیں اپنی فیملی کے سامنے اور کہیں کہ میں خلافت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی سلطنت بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا امپائر بنانا چاہتا ہوں، یا میں جو ہے ملک پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، یا میں جنرل اور آرمی چیف وغیرہ بننا چاہتا ہوں۔ یقین جانے پہلا جوتا یا جوتی جو ہے وہ آپ کو اپنے گھر سے پڑے گی، آپ ڈی موٹیویٹ ہوگے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑے عرصے بعد، بہت وقت بعد، یا کبھی زندگی میں اونچا خواب دیکھا نہیں ہے، اور بڑے خواب کو لوگوں کو کبھی بتایا نہیں ہے، لوگوں میں ریپرزینٹ نہیں کرایا۔ اس لیے بیٹا دیکھ، سب سے پہلے جب خلافت بناتے ہیں نا، کوئی سلطنت بناتے ہیں نا، کوئی امپائر کھڑی کرتے ہیں نا، اپنا نام بناتے ہیں نا، تو سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ جنگ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے دیکھیں خالد بن ولید کیسے کھڑا ہوتا ہے، یقین جانی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، رومیو کو، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو، اکیلا بندہ کھڑا ہوتا ہے خالد بن ولید، اور کس طرح وہ کاٹتا ہوا جاتا ہے۔ 3 لاکھ کی فورس اور 30,000 کی فورس، کہاں پہ 3 لاکھ اور کہاں پہ 30,000 کی فورس، کیسے کاٹتا ہے خالد بن ولید، کیسے ان ساروں سے فتح کرتا ہے، کتنی جنگیں جیتی ہیں، جنگ امامہ، جنگ مسلمہ بن کذاب جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، کس طرح کاٹتا ہے وہ، وہاں پہ پرشین سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور پرشین سے لڑتے لڑتے آگے اس کافر کو بھی مار کے جاتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ بن کذاب کو مار کے چلا جاتا ہے۔ کیسے مطلب ایسی سلطنت، ایسی امپائر اور ایسا نام اور ایسے دلیر اور ایسا جگرہ بنانے کے لیے تمہارے اندر بھی جگر والا انسان ہونا چاہیے، اور یہ معاشرہ کبھی نہیں بننے دے گی، سوسائٹی کبھی نہیں بننے دے گی۔ تم نے خود بننا ہے، اپنے خوابوں کو خود پورا کرنا ہے، چاہے وہ بھی جو بھی خواب ہو، چاہے تمہارے خواب بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، تمہارے خواب بڑی کوٹھی ہو، تمہارے خواب اپنا ایک امپائر، اپنی ایک سلطنت بنانے کی کیوں نہ ہو، خلافت لانے کی کیوں نہ ہو، جنگ کرنے کی کیوں نہ ہو، کسی ملک پہ قبضہ کرنے والے بات ہی کیوں نہ ہو، کسی ملک کے اندر جو ہے امن لانے والی بات ہی کیوں نہ ہو، کسی ملک کے اوپر حکومت کرنے والی بات ہی کیوں نہ ہو، آرمی چیف بننے کی بات کیوں نہ ہو، ایڈوکیٹ بننے کی بات کیوں نہ ہو، تو تمہیں سب سے پہلے خود کو قائل کرنا پڑے گا۔ میں ایک سپیکر بننا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں جس سوسائٹی سے میں اٹھا ہوں اس سوسائٹی کے اندر کوئی میٹرک پاس نہیں تھا، جس سوسائٹی سے میں نکلا ہوں وہاں پہ سارے جو لوگ تھے ان کے پاس بڑا خواب نہیں تھا، لیکن میرے پاس بڑے خواب ہیں، میں اپنے خوابوں کو پورا کروں گا، کیونکہ میرا یقین جو ہے وہ میرے رب کے اوپر ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے خوابوں کو مکمل کرے گا۔ ان دنیا کے اندر کیا طاقت ہے، میرا رب جب میرے ساتھ ہو کہ پوری دنیا کیوں نہ الگ ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ خالد بن ولید کیا کہتا ہے نا کہ جب رومیو کے سامنے کھڑا ہوا تو رومن امپائر والوں کہتا ہے کہ ڈر نہیں لگتا، تو رومیو امپائر کو سرعام یوں منہ پہ کہتا ہے کہ ہمیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی، اسی لیے ہمیں رومیو کا خون پینے کا عادت ہے، رومیو کا خون بہت پسند ہے۔ یہ باتیں اور الفاظ جگر والے لوگ کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھتے ہیں نا، اور خالد بن ولید کو پڑھتے ہیں نا، اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا، دلیر لوگ تھے، جگر والے لوگ تھے، ہمیں ان سے موٹیویشن ملے۔
تو میں چاہتا ہوں کہ میری عوام کے اندر، میرے اسٹوڈنٹس کے اندر، میرے لوگوں کے اندر بھی یہ جگرا ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی کام میں اترے تو لیڈرشپ، ایک لیڈر کی طرح وہ کام کرے اور صفائی ستھرائی سے وہ کام کرے، اس طرح کوئی کام نہ کر سکے۔ اس لیے میں الفاظ بولتا ہوں، فحاشی عیاشی اور یعنی نہیں پھیلا رہا، میں ایک سیدھے اور اسٹریٹ فارورڈ الفاظ بولتا ہوں جو میرے منہ میں آتے ہیں، کیمرہ آن ہے اور میں لگا ہوا ہوں، کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سامنے بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے اب آپ کو یہ الفاظ سننے پڑیں گے اور اس کو شیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ بھائی میری موٹیویشن یہیں سے تو جنریٹ ہوگی، یہیں سے بلڈ ہوگی، خلافت یہیں سے کھڑی ہوتی ہے، زیرو سے کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ٹاپک پہ بات کروں، آپ کو جس چیزوں کا ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے، میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر مینشن ہے۔